اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاکائی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ناظرین، کلائمیٹ چینج کے اوپر آپ نے بہت ساری ماضی میں بھی بہت ساری خبریں بھی سنی ہوں گی، ڈاکیومنٹریز بھی دیکھتے رہے ہوں گے آپ. کلائمیٹ چینج بیسکلی ہوتا کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا تباہیاں پوری دنیا کے اندر آتی ہیں؟ پاکستان کے اندر ہر سال جو ہے وہ بہت ساری تباہیاں اس کی وجہ سے آتی ہیں سیلاب کی صورت کے اندر. اور پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ تباہ کن سیلاب پاکستان کے اندر آیا، بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہمارے ملک میں. لیبیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. تو عدنان بھائی، کیا اس وقت اپڈیٹس ہیں لیبیا کے حوالے سے؟ لیبیا میں جو فلڈ بیسکلی ایک اسٹارم تھا میڈیٹرینین کے اندر، وہ پہلے گریس میں اس نے اب کچھ تباہی کی، پھر وہ واپس میڈیٹرینین میں آیا اور پھر میڈیٹرینین سے کراس کر کے وہ افریقہ، جو لیبیا کا جو ناردرن ایریا ہے نارتھ ایسٹ کا، اس پہ اس نے آپ میں تقریباً 8-9 مہینے کی جو بارش تھی وہ ایک دن میں برسائی. تو بہت سیویئر اسٹارم تھا. اور اس سے ہوا یہ کہ تقریباً 17 انچ بارش ہوئی اور ان کے ڈیمز تھے، وہ ڈیمز جو تھے وہ پریشر برداشت نہیں کر پائے اور وہ برسٹ ہوئے. تو ان کے برسٹ ہونے کی وجہ سے مزید فلڈنگ ہوئی اور کچھ ولیجز جو ہے نا وہ پورے بہ گئے. کافی اب آپ کو پتہ ہے جب سے یہ تقریباً آلموسٹ 11 سال ہو گئے کہ لیبیا کے اندر ڈیسٹیبلٹی ہے. جب سے قذافی کو مارا گیا تھا، اس کے بعد سے جو لیبیا کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ تقریباً 2 حصوں میں، ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیا تھا یہ ایسٹ میں آیا. ایسٹ تو جو مین جو گورنمنٹ ہے ان کی ویسٹرن جو ٹرپلی بیسڈ ہے، اس کو کچھ کنٹریز ریکگنائز کرتی ہیں، ایسٹ والی کو کچھ اور کنٹریز ریکگنائز کر رہی ہیں. اور اس میں جو ہے نا لیبیا حالانکہ آئل رچ کنٹری ہے، اور جب قذافی پاور میں تھے انہوں نے نہ صرف لیبیا کو ایک بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ کیا تھا ایک طرح سے، اور اس کے علاوہ وہ افریقہ کے اندر بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو وہ پروموٹ کر رہے تھے. تو اینی ویز وہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. لیکن اس کے بعد سے جو ہے نا، کیونکہ یہ بہت ساری آپس میں ان کی رائیولریز چل رہی ہیں، ڈفرینٹ گروپ فائٹنگ ہو رہی ہے آپس میں، اس کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر ہے نا اس کے اوپر صحیح مینٹیننس نہیں ہو پائی. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیمس کمزور ہو گئے تھے اور یہ پریشر کو برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ فلڈنگ ہوئی. لیکن کلائمیٹ چینج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس سے ایسی ایونٹس جو ہیں بہت زیادہ، ایک تو ان کی فریکوینسی بڑھے گی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور ان کی انٹینسٹی بھی بڑھ رہی ہے. اس سال جو ہے آپ کا جولائی کا جو مہینہ تھا ہاٹسٹ اینڈ ریکارڈ تھا اکراس دا بورڈ. یعنی تقریباً 1880 سے جو یہ ریکارڈ کیپنگ کر رہے ہیں، تو یہ جو پچھلا جولائی گزرا بہت گرم گزرا ہے. یورپ میں کافی ڈیتھس ہوئیں، ایران گرمی بہت گرمی تھی. پاکستان میں میجورٹی آف پاکستان اس کی لپیٹ میں تھا، لیکن کچھ آئی تھنک کوسٹل ایریا تھوڑا سا اس میں بچاؤ ہو گیا تھا. کراچی میں تھوڑی سی بچت ہو گئی. اور اس سے لیکن جو آپ کی پلینس تھے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر جو پلینس، وہ کافی ہیٹ رہی ہے. اسکورچنگ ہیٹ تھی. لوگوں سے بھی بات ہوئی تو یہی تھا کہ بہت زیادہ گرمی ہے. تو اس دفعہ ایران میں بھی بہت زیادہ گرمی رہی. کچھ ایران کے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ انہوں نے اس سال چھٹی بھی دینی پڑی ان کو، لوگوں کو، کہ ٹیمپریچرز 50+50. تو بہت انٹینس ہیٹ تھی. اور یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر رہنا جو ہے نا انسان کا وہ بہت مشکل ہو رہا ہے. اور صرف انسان کے نہیں، جو حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، وہ بھی مائگریٹ کر رہے ہیں. پلانٹس کا بھی ایک طرح سے مائگریشن ہو رہی ہے. ڈراؤٹ ہو رہا ہے. لیکس جو ہیں وہ ڈرائی اپ ہو رہی ہیں، جو ریور باڈیز ہیں وہ ڈرائی اپ ہو رہی ہیں. تو یہ اوور آل گلوبل فنامنن جو ہے، جہاں پھر بہت سالوں سے قحط سالی تھی وہاں پر اب بارش ہو رہی ہے، جہاں پہ بہت سالوں سے بارش ہو رہی تھی وہاں پر اب قحط سالی ہو رہی ہے. اسی طرح سے کافی چینجز آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. یو ایس میں بھی اس دفعہ بہت گرمی پڑی، جہاں پر آلموسٹ 5-6 ڈگریز کا فرق تھا آن ایوریج
اور یورپ میں بھی بہت گرمی پڑی. اور یہ جب تک ہم اپنے ایکشنز چینج نہیں کریں گے, اور وہ ان ایکشنز کی مراد انڈسٹریل یا ڈیولپڈ کنٹریز سے ہیں کہ ان کی گرین ہاؤس ایمیشنز بہت زیادہ ہیں. تو جتنا وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, جتنا وہ فاسل فیول برن کرتے ہیں, اتنی زیادہ پولوشن بڑھتی ہے, اتنی زیادہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے آپ کے ایٹماسفیئر میں آ کے جمع ہو جاتی ہے, اس سے ہیٹ ٹریپ ہوتی ہے, اور وہی ہیٹ جو ہے پھر آپ کا جو پورا نظام ہے وہ کر دیتی ہے. اور دیکھیں قرآن شریف کے اندر سورہ رحمان میں یہ کلیئر بیسیکلی ایک آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایک میزان سما کو اٹھا کے میزان کو اسٹیبلش کیا, اور ہمیں کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا اس میزان کو نا اس کے جب بھی انسان نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے تو ایسے ہی ہوا. تو وہ یہ بیسکلی ایکسٹرا وہ ہے نا, لیکن یعنی جس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں, اور اس کو ہم میٹیگیٹ بھی نہیں کر رہے. یعنی اگر کوئی چیز ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ میٹیگیٹ کرنے کے لیے اس پہ ہماری کاسٹ پڑ جاتی ہے, تو ہم وہ میٹیگیٹ بھی نہیں کرتے. اب اگر میں آپ کو ہم چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, جیسے پولوشن, ہمارے شہروں میں پولوشن بہت زیادہ ہے. لاہور اور کراچی دونوں جو ہے نا کبھی کبھی لائک ٹاپ موسٹ میں رہتے ہیں, یا تو اور زیادہ تر جو پولیوٹیڈ سٹیز ہیں وہ ادھر ہی ہیں, ایشیا میں ہے, انڈیا میں ہے, چائنا میں ہے, اور پاکستان میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے. تو ہم اس کو کرب بھی نہیں کر رہے. یعنی ایک چیز اب عام سی بات ہوتی ہے, جیسے روڈز پہ جو گاڑیاں ہیں, یا کوئی بھی صرف گاڑیاں نہیں, کوئی بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, اگر وہ ایک یا دو گاڑیاں ہیں جو ایکسٹریم دھواں دے رہی ہیں, تو آپ ان کو روکیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے آپ کا بڑا وہ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی پولوشن کی وجہ سے نہ صرف ہمارا گلوبل جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے, ایون ہماری صحت پہ اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے کینسرز بہت زیادہ, تو وہ یہی ہے کیونکہ یہ پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے جو پولوشن کے سے نکل رہا ہوتا ہے, اور وہ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں, ہمارے جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کو بیمار کر رہا ہوتا ہے. پردھان بھائی, اس کو مطلب سمپلی اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی آخر کے اندر کنکلوژن کے اوپر بات کریں, تو پاکستان کے اندر جو اس کا ایفیکٹ ہے گلوبل وارمنگ کا, اس کے اندر یہ دیکھا جائے تو انڈسٹریز بہت زیادہ ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, گو کہ جو ہے ان کے اندر بھی ریسائکلنگ کا پروسیس بھی کسی بھی طرح کا ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان کے تو انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ بھی ہے, اور انڈسٹریز بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو انڈسٹریل ویسٹ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہی جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. فاسل فیول والا معاملہ ہے اور باقی ساری چیزیں بھی. تو باقی ممالک کریں اور بھگتے پاکستان اور اس طرح کے دیگر ممالک, تو اس کے اوپر کیا کوئی گلوبلی کوئی قوانین بھی موجود ہیں, یا پھر جس ملک کو زیادہ ایفیکٹ ہو تو یونائٹڈ نیشنز اس کی مدد نہیں کرتی اس طرح سے, ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ آپ کوئی چیز آ رہی ہے اس طرح سے؟ تو دیکھیں یہ جو آرگیومنٹ ہے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اور بہت ممالک نے یہ چیز اٹھائی بھی ہے, اور پاکستان کو ایز اے کیس لے کے کیا کہ پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پر کیپٹا تو کچھ بھی نہیں ہے ایگزیکٹلی. تو لیکن ہم سے ملک دوسرے جو جن کی بہت زیادہ اس طرح سے کنٹریبیوشن ہے گلوبل ایمیشنز کے اندر, ان کے اوپر کوئی ریپریکیشنس نہیں ہے, اور افیکٹ بھی ہم لوگ زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان ان کنٹریز میں سے جس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہونے کے چانسز ہیں. ہمارے گلیشیئرز بہت زیادہ میلٹ ہوں گے, اس سے فلڈنگ کچھ سالوں تک بہت فلڈنگ کے چانسز ہیں. پھر ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہمارے ایریاز میں ہے, جو انٹیریئر آپ کہہ لیں سینٹرل پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقے ہیں, بلوچستان کے, یہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں وہاں پر, اور ہر طریقے کا ایکسٹریم ہوتا ہے, تو وہ کوپ نہیں کر پاتا. جیسے فلڈز بھی جب پاکستان کے اندر سیویئر آتے تو آلموسٹ 1/3 جو کنٹری تھی وہ فلڈ سے اننڈیٹ ہو گئی تھی. تو اسی چیز کو انہوں نے آرگیومنٹ بنا کے, چائنا نے خاص طور پہ کہا کہ بھائی اگر آپ نے جو ویسٹ ہے اس نے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی تو ڈیولپمنٹ کر لی, اور اب جا کے جب کلائمیٹ چینج ان کی وجہ سے کلائمیٹ چینج پہ یعنی یہ جو گرین ہاؤس گیسز اتنی ساری جمع ہوئی ہیں, اس سے ہمارا اوزون لیئر کو ڈیمیج ہوا, اور اب آپ ہمیں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی ایمیشنز کو کنٹرول کریں.
تو یہ تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو زیادہ جو ہے نا یا تو کمپنسیٹ کریں یا اپنے اوپر زیادہ لمیٹیشن کریں, لیکن وہ اپنے اوپر لمیٹیشن نہیں لا رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں, اور اس پہ ہمیں کوئی کمپنسیشن بھی نہیں کریں. تو اس پہ ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں وہاں پر. یہ کہتے ہیں کاربن نیوٹرلٹی کے نام پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی ہے وہ اپنی ایمیشنز کم کرتی ہے تو وہ اپنی جو کم کرنے کے بینیفٹس اس کو ملیں گے وہ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں, تو وہ آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں. یعنی ایک عجیب چیزیں انہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم جو ہے نا سب, لیکن کچھ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں. یورپ کے اندر کچھ کنٹریز ہیں وہ اب اس چیز کو میٹ کرنے, لیکن جو سب سے زیادہ ریزسٹ کر رہا ہے وہ بیسکلی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی بہت زیادہ بالکل ایسے ہی ایمیشنز بہت زیادہ ہیں, ایمیشنز بہت زیادہ ہیں. ان کا لائف اسٹائل جو ہے ان لوگوں کا بہت زیادہ بہت عیاشی والا ہے, تو گاڑیاں بہت زیادہ چلتی ہیں, بہت زیادہ چلتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر زیادہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے, لیکن وہ کسی بھی قسم کے اوپر جو ہے نا یو ایس کا تو مسئلہ ہی ہمیشہ سے ہر چیز کے اندر یہی رہا ہے, میں نہ مانوں. جی بالکل. تو وہ بیسکلی ایک ریزسٹنس ہے. اسی تو وہ اب ظاہر ہے ہم پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی اس لیول پہ ہے نہیں کہ وہ جو ہے نا اپنا آرگومنٹ صحیح طرح سے لڑ سکے. تو دوسرے لڑتے ہیں, چائنا لڑتا ہے, چائنا اپنی وجہ سے بھی لڑتا ہے, لیکن وہ پاکستان کو کیس اسٹڈی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور دوسری کنٹریز بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان اور ایران دیکھ لیں, یہاں پر بہت بڑے جو چیلنجز ہیں ان لوگوں کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ویسٹرن کنٹریز کو چاہیے تو کسی نہ کسی طرح سے تو یا تو اپنے ایمیشنز کنٹرول کریں یا پھر ان کو کمپنسیٹ کریں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال جو کوئی کانکریٹ چیز آئی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے نا ہمیں تھوڑا بہت کوئی بینیفٹ ہو. ایون جو لاسٹ ایئر فلڈ آیا تو اس پہ ہماری اچھی خاصی کاسٹ آئی تھی, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طرح سے لائک بلینز آف ڈالرز ہمیں نقصان ہوا. جی بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا, لیکن جو ہمیں اس کی لائک ہیلپ ملی وہ کچھ بھی نہیں تھی کمپیئرڈ ٹو جو ہمارا نقصان. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جو ایڈ ملی جی وہ بھی ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں میں آئی, ان کے ہاتھوں سے ان کے اکاؤنٹس میں چلی گئی جی, اور جن بیچاروں کا نقصان ہوا ان کو کسی نے نہیں پوچھا. وہ بھی ہے. اور یہ کچھ این جی اوز نے بڑا اچھا کردار اس میں ادا کیا, جس میں الخدمت فاؤنڈیشن بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کچھ ادارے بھی ہیں. انہوں نے کیا کام, لیکن گورنمنٹ نے تو کسی سطح کے اوپر اس طرح سے کام کیا ہی نہیں. بالکل صحیح. اور بہت ساری جو کنٹریز ہیں یا ان کی کانسلیٹس یا ایمبیسیز ہیں وہ چاہتی بھی ہیں کہ وہ این جی اوز کے تھرو کام کریں. جی کچھ نے ڈائریکٹلی اس طرح کیا بھی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہے نا گورنمنٹ کو انوالو نہیں کیا جائے, تو ان کو اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کتنی انیفیشنسیز ہیں, کتنی کرپشن ہے. اور لیکن پاکستان کا جس طرح سے سیٹ اپ ہے انٹیریئر کے جتنے بھی سٹیز کے علاوہ, وہاں پر آپ کو پتہ ہے وہی لینڈ لارڈ فیوڈل سسٹم ہے, تو وہاں پر این جی اوز کو بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, وہ وہاں جاتی ہیں, ان کو کچھ این جی اوز نے تو وہی کیا جیسے گورنمنٹ, یعنی گورنمنٹ کا ایک مڈل مین کم ہو گیا, لیکن جو وہ فیوڈلسٹک لینڈ لارڈز ہیں ان کو تو ان کو ہی ہاتھ میں دے دیا جنہوں نے پانی جو ہے وہ مولا تھا. بالکل بالکل. تو یہ اپنے گھر بچانے کے لیے ایگزیکٹلی. تو یہ چیز جو ہے نا پاکستان کے اندر اس چیز کو ہمیں کنٹین کرنا ہے کسی طرح سے, کہ اینڈ جو ریئلی جو افیکٹ ہو رہے ہیں لوگ ابھی تک سفر کر رہے ہیں, جو لوگ جن لوگوں کے گھر بہے تھے, جو فلڈ سے افیکٹ ہوتے پچھلے سال, وہ ابھی تک نارملائز لائف پہ آنے, ان کے جو نقصان ہوتے اس کا 10-15% بھی پورا نہیں ہوا, نہ ان کے گھر ابھی تک بنے, نہ ان کا لائف اسٹاک ریپلینش ہوا ہے. تو وہ ایک بیچارے جو ہے نا وہ آلموسٹ تقریباً 10 سال پیچھے چلے گئے ایک کیٹاسٹرفی کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. دانوی بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیجیے, شیئر کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے. اس طرح کے پروگرامز ہم مستقبل میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. اگر اس طرح کی انفارمیشن آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو کلک کریں گے اگر آپ, تو یہ ہمارا جو پروگرام جیسے ہی پوسٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ مل جائے گا. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. ہوپ ٹو سی یو اگین سون. اللہ حافظ.